محمد علی، مرزا محمد علی کی بات کرتا ہوں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اگر وہ صحابہ کے خلاف بات نہ کرتا، اگر وہ صحابہ کے بارے میں فضول اپنی بکواس نہ کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، تو اس نے بہترین کام کیا تھا، لیکن وہ چونکہ بدتمیزی سے کیا تھا، بدتمیزی نہیں چلتی، نبی کی اس نے بھی نبی کی زندگی بیان کی ہے کہ نبی کی زندگی یہ ہے، لیکن چونکہ آگے اتنا نکل گیا کہ صحابہ کے بارے میں بھی فضول بکواس شروع کر دی، جس سے کنٹروورشل بن گیا۔ لیکن آج کے زمانے میں میرے دوستو اتنی ضروری یہ بات ہے، میں اس لیے یہ بات کی ہے، یہ اتنی ضروری بات ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو عام کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہمارے خدا کی قسم ساتھ کو مسئلہ ہمارا مسئلہ رہ گا ہی نہیں۔ اس لیے مجرب نسخے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت جی یہ کہ میں نے کتنے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے، حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑے ہی لوگ ہیں جن کو میں نے یہ سنا کہتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ وہ کرتے تھے۔ وہ ہر فرقے کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے، جس سے کہو ایک دم آیتیں جن کے ٹھیکیدار بن گئے کہ تو ایک بات کیوں کی تھی؟ شیخ الوظائف، شیخ الوظائف، پیروں کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں بتاؤ؟ میں نے ایک دفعہ یہاں کے پہ کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں نبی والا دین آیا ہی نہیں، یہاں دین ہی صوفیوں والا، بزرگوں والا، حضرت جی والا، یہ وہ دین آیا۔ اور ان کی کراماتیں سن کے جناب اتنے خوش ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کرامتی بات کو کہو کہ کل حضرت جی نے پھونک ماری، بندہ اٹھ گیا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز نہ سیکھیں، کسی بابے کو چلا جائے، اور جتنا واہیات بابا ہے اتنے بڑا بزرگ ہے۔ ننگے پیر سرکار، کپڑے ہی نہیں پاندے سرکار، اور یقین کرو کہ اتنے ان کے معتقد، وہ بیچارہ وہ پاگل ہو گیا، اس کو نہیں سمجھ نہیں تھی، وہ ننگا بیٹھا ہے اور جا رہے لوگ اس کے پاس منتیں مانگ کے۔ یار کمال کر دی، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ تھا دین، کیا کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں رسوا ایسے نہیں ہوئے بھائیوں، کوئی پیچھے وجوہات ہیں،